بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف تفسیر کنٹینیوڈ. سورہ کہف کے تعارف میں ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ غار میں پناہ لینے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کے ولی یا کوئی ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے وہاں پہ جاتے ہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی یہ کہ وہ ڈرپوک ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ سورہ کہف کے اندر تھوڑی سا جو ایک چیز بیان کرنی چاہیے تفاسیر میں، وہ یہ ہے کہ سورہ کہف اصل میں جب نازل ہوئی تھی تو ہر سورہ کے نزول کے پیچھے جو ہے وہ کچھ باتیں ہوتی تھیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ریسرچ ہوتی ہے تو ریسرچ کو فائنلائز کرنے کے لیے اس کے پیچھے کافی ساری پوائنٹس ہوتے ہیں، آبزرویشنز ہوتی ہیں، اور آبزرویشنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہمارے پاس سم ٹائمز کچھ ہم ایکسپیریمنٹیشن بھی کرتے ہیں. اینڈ سم ٹائمز جب وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کے اندر جو ہے وہ پازیٹیو پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ نیگیٹو کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یعنی بیان کرنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کو کمپائل کیا جاتا ہے تو کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ ان کی ایک پوری سنت ہے، اور جو پوری سنت ہوتی ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ ان سے کچھ نہ کچھ نہیں، ہر چیز کا جو ہے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ سیکھا جا سکے. اینڈ اٹ کین بی لرنڈ اینڈ اٹ کین بی اڈاپٹیڈ اینڈ اٹ کین بی الٹیمیٹلی اپلائیڈ. کیونکہ اگر کوئی چیز جون سی ہے وہ صرف محض ایک ہوا میں ہو، جیسے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو کہ آپ کے سامنے پڑی ہے، لائک اٹس اے بک، تو ایک بک ہے وہ قرآن ہے، بٹ اگر آپ کے سامنے پڑا بھی ہوا ہے لیکن اگر اس کو بیان کر کے پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نعوذ باللہ نہ بتاتے تو وہ چیز ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی، جس کی وجہ سے آج کل جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں وہ اس کی بہت اہم مثال ہیں کہ موسٹلی لوگ غلط استاد کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ ہر فرقے میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اپنی انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، اور اپنی انٹرپریٹیشنز کی وجہ سے ولایت، قرآن، سننا، یہ تینوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک ڈی این اے ہوتا ہے، ڈی این اے کے اندر 3-4 نہیں کافی ساری سٹرینڈز ہوتی ہیں. سٹرینڈز کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کمبینیشن یہی ہے نا کہ جیسے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں صرف قل ہو اللہ نہیں ہوتی، اس میں سورہ فاتحہ نہیں ہوتی، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. یعنی اس میں ڈفرینٹ سوراز کی کمبینیشن ہوتی ہیں، ڈفرینٹ اس میں سٹیپس ہوتے ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، دعا کے الگ اس میں ہیں پروٹوکولز، تو پھر جا کے نماز مکمل ہوتی ہے. اسی طرح سے قرآن سننا اور جو ولایت ہے یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی قسمت اور جو کچھ پریکٹیکلی وہ کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، وہ بھی انٹر ریلیٹڈ ہی ہے. یعنی الٹیمیٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انٹائرلی ہر چیز ہم اللہ پہ چھوڑ دیں. گناہ خود کیے ہیں تو وہ کہہ دیں کہ وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، ایسا نہیں ہوتا.